بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طارق جاوید کھوکھر ایڈوکیٹ لا فار یو چینل کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک شیئر کومنٹس کریں اور اپنی رائے کا اظہار بھی کریں۔ ابھی بات کر لیتے ہیں جی، دو تین اہم ڈیولپمنٹس ہیں ان کے حوالے سے۔ ایک تو عمران خان صاحب کی ایک درخواست سی اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک کیس کو واپس لینے کی۔ ایسا ہی ایک کیس جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہے۔ وہاں پہ بڑا بینچ بنا ہوا ہے، گریٹر بینچ ہے، زیادہ جسٹس اس میں شامل ہیں، یعنی وہ بڑا بینچ ہے۔ اور جہاں اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ کافی عرصے سے یہ ایک درخواست سی پی ٹی آئی نے دی تھی کہ ہم یہاں سے کیس واپس لینا چاہتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو چیف جسٹس عامر فاروق صاحب ہیں وہ جو ہیں وہ چونکہ پی ٹی آئی یہ سمجھتی ہے کہ وہ ہمیں ریلیف نہیں دیتے، آئین اور قانون کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، باعث نہ ہمارے ساتھ، تو اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ جی ہم نے آپ کے پاس یہ کیس نہیں سنانا چاہتے، کیونکہ لاہور ہائی کورٹ میں بڑا بینچ تھا۔ تو وہاں پہ جب انہوں نے یہ درخواست دی تو انہوں نے کہا کہ جی وہاں پہ یہ ایشو آ گیا کہ جی انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی درخواست دی ہوئی ہے، تو یہ تھا کہ بھی آپ کسی ایک جگہ پہ چلائیں، تو انہوں نے کہا جی ہم اسلام آباد ہائی کورٹ والا واپس لے لیتے ہیں۔ تو کافی عرصہ سے یہ وہاں پہ درخواست تھی، اور وہ جو ہیں چیف جسٹس عامر فاروق صاحب وہ اس کا فیصلہ محفوظ کر کے بیٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے پھر آج سنا دیا ہے کہ جی وہ کہتے ہیں نہیں، ہم آپ کا کیس واپس نہیں کریں گے، یہ میں ہی فیصلہ کروں گا۔ عجیب بات ہے کہ جو کوئی بھی پارٹی کوئی کیس دائر کرتی ہے، وہ کوئی بھی کیس ہو، اس کا رائٹ ہے وہ جب چاہے واپس لے لے، اور یہ 1 منٹ کا کام ہوتا ہے۔ دوسری طرف دیکھیں تو یہی چیف جسٹس عامر فاروق ہے، یہی اسلام آباد ہائی کورٹ ہے، یہاں پہ ایک سزا یافتہ مجرم اور جو پورے کیسز میں پورے ٹرائل ہو کے اس کو سزا ہوئی تھی نواز شریف صاحب، وہ آتے ہیں اور اسلام آباد ہائی کورٹ کا عملہ ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے وہ پہنچ جاتا ہے جی اپنا ایئرپورٹ کے اوپر بھی، اور جہاں بھی ان کے کیس ایک منٹ میں اتنے ہیوی ویٹ کیس اور بہت بڑے بڑے کیس ان کے جناب وہ فارغ کرتے جا رہے ہیں۔ اور ادھر ایک پارٹی جس نے خود ایک کیس دائر کیا اور وہ کہتی ہے ہم کیس آپ سے واپس لینا، کہتے ہیں نہیں، وہ کہتے ہیں تسی اتھے ہی رہو، میں ہی سناواں گا فیصلہ، تہاڈا انصاف میں ہی کراں گا۔ لیکن عجیب بات ہے۔ اور دوسرا اسلام آباد ہائی کورٹ میں اب دیکھیں ایک بڑی شرمناک بات کہ جی ایک تو یہ دیکھیں کہ مجھے تو یہ نہیں سمجھ آتی کہ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جورسڈکشن ہے کہاں تک؟ کیا یہ سپریم کورٹ کا کام کر رہی ہے کہ جی حافظ آباد کے حلقہ بندیاں جو ہیں وہ ایک تو یہ بہت ہی پنجاب کے اندر ایک جو یہ تارڑ وکلا صاحبان ہیں 2، انہوں نے نہ صرف پنجاب کو بدنام کر کے رکھ دیا ہے، ملک کے آئین اور قانون کو بگاڑ کے رکھ دیا ہے، اور پورا ڈھانچہ جو ہے انہوں نے وہ ایک بگاڑ کے رکھ دیا ہوا ہے۔ اور ان کی منافقت، ان کے جو یعنی آل شریف کی غلامی اس حد تک کہ، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کی غلامی بھی دیکھیں کہ جی حافظ آباد کے پنجاب کے حلقے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج ہو رہے ہیں، اور وہ وہاں چیف جسٹس فاروق صاحب ہیں، عامر فاروق صاحب، وہ کہتے ہیں لاؤ یہ جو کچھ ہے یہ لاؤ، یہ نون لیگ کو تو میں نے انصاف دینا ہے نا، ان کا تو سارے کھاتے میں نے کلیئر کرنے۔ وہ بھون صاحب ہیں وہ، اور ان کے وکیل ہیں، اور جو پٹیشنر ہیں وہ جی یہ تارڑ صاحب ہیں، اور وہاں پہ وہ کیا چیلنج کر دی، جس حافظ آباد کے حلقے کو چیلنج کر دیا۔ اب ادھر دیکھیں جی انہوں نے کہا، اور آگے دیکھیں کوئی اعتراض نہیں، سیدھا فاروق چیف جسٹس صاحب نے کہا جی آن دو جی، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، یہ ابھی 1 بجے 1:30 بجے میں سنوں گا۔ ادھر وہ پہنچ گیا جناب، الیکشن کمیشن کے نمائندے بھی پہنچ گئے، آپ کدھر آئے ہیں جی؟ ہم جی کسی اور کے۔ عجیب بات ہے، جب نواز شریف کو نون لیگ کو کوئی ریلیف دینا ہوتا ہے تو FIA کیا، الیکشن کمیشن کیا، سرکاری وکیل کیا، وہ پہلے پہنچے ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی ہم کسی اور کیس میں آئے تھے تو چلو یہ بھی ہم جناب حاضر ہیں، تو انہوں نے کہا جی حاضر ہیں، اور وہ ادھر ان حلقوں کو بھی انہوں نے چیلنج کیا ہوا ہے ادھر۔ اور دوسرا یہ جو تارڑ برادران ہیں وکیل صاحب، ٹھیک ہے، عطا تارڑ صاحب اور یہ کیا کہتے ہیں نذیر تارڑ صاحب، انہوں نے لاہور ہائی کورٹ میں بھی حلقوں کو چیلنج کیا، ایک گجرانوالے کا ایک لاہور کا۔ اب دیکھیں کہ جو الیکشن ڈیلے اور الیکشن سے بھاگنے کی جو ان کی حرکتیں دیکھیں یہ آل شریف کی، کہ جی وہ
الیکشن کمیشن یعنی حلقہ بندیوں کو اب چیلنج کر دیا ہے کہ جی حلقہ بندیوں کے چکر میں ڈالو، انہوں نے حلقہ بندیاں ٹھیک نہیں کیا اور کسی طرح سٹے لے لو الیکشن کا۔ دوسری طرف جو ہے وہ بلوچستان والوں نے مردم شماری کو لے کے چیلنج کر دیا ہے، مختلف درخواستیں آ گئی ہیں، کہتے ہیں کہ جی مشترکہ مفادات کونسل میں ہمارا وزیر اعلیٰ جو گیا تھا اس کو زبردستی لے جایا گیا تھا، اس کو چیلنج کر دیا، پلس انہوں نے مردم شماری کو چیلنج کر دیا کہ یعنی مینج دیکھیں کہ یہاں سے کسی طرح سے ریلیف لے لیں کہ جی الیکشن کو جو ہے وہ ملتوی کرانے کے لیے۔ اور تیسری سازش وہ ایک اور درخواست آ گئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، وہ امید ہے کہ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب وہ تو بیٹھے ہی اس لیے ہیں کہ جی انہوں نے جو نون لیگ کا اور مولانا فضل الرحمان کا الیکشن سے فرار کا اور پیپلز پارٹی یعنی پوری پی ڈی ایم کا جو الیکشن سے فرار کا راستہ ہے اب وہ اس کو کلیئر کریں گے۔ انہوں نے اب افغان جو ووٹرز تھے ان کو چیلنج کر دیا اور ساتھ انہوں نے مانگ کیا لیا ہے عدالت سے کہ جی جب تک ہماری درخواست پینڈنگ ہے یہ الیکشن کمیشن کو سٹے آرڈر اس کے خلاف دیا جائے کہ جی یہ الیکشن شیڈول جاری نہ کریں، کیونکہ الیکشن شیڈول کے لیے 54 دن ہونا ضروری ہے اور وہ 12-13 تاریخ یہ دسمبر کی یعنی یہ لاسٹ ڈیٹ ہے، اس کے بعد اس سے پہلے الیکشن شیڈول آ جانا چاہیے، کیونکہ 12 یا 13 کے بعد پھر 54 ڈیز رہ جاتے ہیں، تو اس کو انہوں نے سٹے مانگ لیا ہے۔ اب یہ درخواست بھی ایک آ گئی ہے کہ جی جو افغان مہاجرین تھے یا افغانی لوگ تھے آئے تھے، انہوں نے شناختی کارڈ بنا لیے، پھر ووٹر لسٹوں میں وہ شامل ہو گئے۔ ظاہر ہے یہ میں ہمارے نادرا کی اور ہمارے سسٹم کی، میں تو کہتا ہوں سسٹم کی، جب سسٹم کی بات ہے اس میں ہر ادارہ شامل ہے جنہوں نے اس آئین اور قانون کو بالکل ایک سائیڈ پہ رکھ کے ذاتی پسند ناپسند من مانی رشوت اور دباؤ یہ سارا کچھ کر کے تو ساری نیچے سسٹم سے لے کر مطلب کہ ایک چپڑاسی سے لے کر اوپر تک سب جو ہیں وہ عوام آئین پاکستان کے خلاف جو ہے وہ متحد ہیں اور وہ سازشیں کرنے میں لگے ہوئے ہیں، کیونکہ عوام آئین اور پاکستان کی بھلائی اس میں ہے کہ اپنے وقت پہ الیکشن ہوئے، فری فیئر الیکشن ہوئے اور اقتدار جو ہے وہ عوام کے جو منتخب نمائندے ہیں ان کے حوالے کیا جائے۔ تو جو بھی اس کے اگینسٹ چل رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ آئین قانون پاکستان اور پاکستان کے عوام کے ساتھ وہ بالکل نہیں ہے، اور وہ اس کی جو سوچ نظریات اور ہمدردیاں ہیں وہ دوسری سائیڈ پہ ہیں، تو دوسری سائیڈ پہ جب آئیں گی تو وہ غیر آئینی، غیر قانونی، غیر پاک اسلامی اور غیر عوامی وہ ساری چیزیں ہوں گی جن کو اسی نظر سے دیکھا جائے گا۔ ظاہر تاریخ دان تو لکھنے والے لکھیں گے اور وہ رائٹ سائیڈ کو رائٹ سائیڈ پہ لکھیں گے اور رانگ کو رانگ سائیڈ پہ لکھیں گے۔ تو ابھی یہ جو 2-3 ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ الیکشن سے رائے فرار ہے پی ڈی ایم کی، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم کسی نہ کسی طرح کسی عدالت کا کندھا استعمال کر کے اور کیونکہ ان کا مقصد الٹیمیٹ مقصد کیا ہے کہ تمام اداروں کو اس طرح تباہ کر دو کہ وہ ہر ادارہ بھی اور ہر قوت جو ہے وہ ہمارے مرہون منت ہو۔ یہ 2-3 خاندان جو 4 ہیں، مولانا کا خاندان ہو گیا، زرداری خاندان ہو گیا، آل شریف کا خاندان ہو گیا، یا ادھر دوسرے وہ جو مینگل شینگل، مطلب پی ڈی ایم کی یہ جو 14-15 جماعتیں ہیں جو پچھلے 75 سال پہ ہر کسی نہ کسی طرح سے کسی نہ کسی اس کیا کہتے ہیں بیس میں یہ حکومت کے اوپر برا جما رہی ہیں، تو امید کرتے ہیں کہ آئین قانون اور عوام کی فتح ہوگی اور بالآخر پاکستان جو ہے اس کی جیت ہوگی۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔